عقائد عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ آیت المنافق اربع، منافق کی نشانیاں چار ہیں، منافق کی علامات چار ہیں۔ من کن فیہ کان منافقا خالصا، فرمایا کہ وہ چار نشانیاں، وہ چار علامتیں جس شخص کے اندر پائی جائیں گی، جس شخص کے اندر جمع ہوگی، وہ پکا منافق ہوگا۔ کان منافقا خالصا، وہ پکا منافق ہوگا۔ وہ چار علامتیں کون سی ہیں؟ پہلی علامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اذا حدث کذب، جب بھی بات کرے جھوٹ ہو، اپنی بات کا آغاز ہی جھوٹ سے کرے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس کے اندر خیانت کرے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب کسی سے وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کرے۔ اور فرمایا کہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب کسی سے جھگڑا کرے، زبان درازی کرے، گالیاں دینا شروع کر دے۔ یہ چار نشانیاں، چار علامتیں بیان فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی کہ جو اللہ کے نزدیک منافق ہے۔ قرآن پاک کے اندر بھی بہت ساری آیات، سورتوں کے اندر اس کا تذکرہ ہے۔ بیماریاں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک جسمانی بیماری ہے اور دوسری روحانی بیماری ہے۔ جسمانی بیماری تو یہ ہے کہ انسان بیمار ہو جاتا ہے، بخار ہو گیا، زکام ہو گیا، پیٹ میں درد ہے، ملیریا ہو گیا، ٹائیفائڈ ہو گیا، یہ مختلف بیماریاں ہیں۔ اب ان بیماریوں کی بھی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، ان بیماریوں کی بھی کچھ علامات ہوتی ہیں۔ جب بھی مریض، کوئی بیمار شخص اپنے معالج کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، حکیم کے پاس جاتا ہے، تو اس کو نشانیاں بتاتا ہے، علامات بتاتا ہے، اور وہ ڈاکٹر صاحب پوچھتے بھی ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا کیا علامتیں تمہارے اندر پائی جاتی ہیں، کیا کیا نشانیاں تمہارے اندر پائی جاتی ہیں۔ جب ڈاکٹر صاحب تک وہ نشانیاں، وہ علامات پہنچ جاتی ہیں، وہ اس مرض کی تشخیص کرتا ہے، بتاتا ہے کہ جس آدمی کے اندر، جس مریض کے اندر، جس بیمار شخص کے اندر یہ علامات پائی جاتی ہیں، یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں، اس کو یہ بیماری کہتے ہیں۔ تمہیں فلاں بیماری لگ گئی ہے، فلاں مرض کے اندر تم مبتلا ہو گئے ہو۔ اب اس ڈاکٹر کے لیے اس کا علاج کرنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ بیماری کی تشخیص کر چکا ہوتا ہے، اب علاج اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یہ جسمانی بیماریاں ہیں۔ ہم ان جسمانی بیماریوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور پرہیز پر بھی عمل کرتے ہیں، اور ان جسمانی بیماریوں سے لگنے کے جو اسباب ہوتے ہیں، ان اسباب سے بھی ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ یہ پچھلے سالوں میں کرونا وائرس پھیلا، اب اس کی جو علامات تھیں وہ بتائی جاتی تھی، ان علامات سے بچنے کی کوشش کی جاتی تھی، آپس میں میل ملاقات سے بچنے کی کوشش کی جاتی تھی، ایک جگہ جمع ہونے سے منع کیا جاتا تھا۔ کیوں؟ کہ کسی کی بیماری کسی دوسرے کو نہ لگ جائے۔ ہم جسمانی بیماریوں سے بچنے کی تو بھرپور کوشش کرتے ہیں، اور اگر بیماری لگ جائے تو پہلی فرصت میں اس کا علاج کرواتے ہیں، اور اچھے سے اچھے ڈاکٹر کا انتخاب کرتے ہیں، بہتر سے بہتر معالج کے پاس جاتے ہیں اور اس سے اپنا علاج کرواتے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اسی طرح انسان کو روحانی بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں۔ روحانی بیماریاں کیا ہوتی ہیں؟ روحانی بیماریوں سے مراد نفاق ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، یہ روحانی بیماریاں ہیں۔
ان روحانی بیماریوں کی بھی کچھ علامات ہیں، ان کی بھی کچھ نشانیاں ہیں۔ جس طرح جسمانی بیماریوں سے ہم بچنے کا بھرپور اہتمام کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں روحانی بیماریوں سے بچنے کا بھی بھرپور اہتمام کرنا چاہیے۔ اچھا، جسمانی بیماری لگ جائے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ انسان معذور ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، بستر کا ہو کر رہ جاتا ہے، دنیا کے کام کاج سے محروم ہو جاتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ آخری جو نقصان ہے وہ کیا ہے؟ موت ہے۔ جسمانی بیماریاں لگنے سے انسان موت کے منہ میں چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے، یہی اس کا نقصان ہے۔ لیکن روحانی بیماریوں کا نقصان کیا ہے؟ اگر ہم نے اپنے آپ کو روحانی بیماریوں سے نہ بچایا تو اس کا نقصان بہت بڑا نقصان ہے۔ دنیا میں بھی اس کا نقصان ہے، آخرت میں بھی اس کا نقصان ہے۔ دنیا کا نقصان کیا ہے؟ دنیا کا نقصان یہ ہے کہ وہ آدمی جس کے اندر نفاق پن ہوتا ہے، جس کے اندر حسد ہوتا ہے، جس کے اندر بغض ہوتا ہے، جس کے اندر کینہ ہوتا ہے، روحانی بیماریوں کا شکار ہوتا ہے، معاشرے کے اندر اس کی عزت کم ہو جاتی ہے، اس کی عزت گر جاتی ہے، اس کا احترام ختم ہو جاتا ہے۔ معاشرے کے اندر ہر شخص اس سے ملنے سے ڈرتا ہے، اس سے معاملات کرنے سے بچتا ہے۔ یہ دنیاوی نقصان ہے۔ اور آخرت کا جو نقصان ہے وہ بہت بڑا نقصان ہے کہ بڑی سزا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کی۔ وہ بڑی سزا کیا ہے؟ فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ جہنم کے اندر کافر جائیں گے، منافقین بھی جائیں گے، اور گناہ گار، بدکار، فاسق، فاجر مسلمان بھی جائیں گے۔ لیکن مسلمان، فاسق، فاجر، بدکار، گناہ گار وہ کچھ عرصہ کے لیے جائے گا، سزا بھگت کر واپس جنت میں آئے، لیکن کافر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ اور جو منافقین ہیں ان کی سزا اللہ تعالیٰ نے کافروں سے بھی زیادہ سخت دیا ہے۔ فَإِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ۔ کافر جو ہوں گے وہ جہنم کے اندر سب سے نچلے حصے میں ہوں گے، سب سے نچلے حصے کے اندر منافقین خدا ہے۔ تو یہ بہت بڑی سزا ہے جو اللہ تعالیٰ نے منافقین کے لیے مقرر کر رکھی ہے۔ اور منافقت کس کو کہتے ہیں؟ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، منافق نفق سے ہے۔ نفق کہتے ہیں دو منہ والی سرنگ ہوتی ہے پہاڑ کے اندر، اس کا ایک طرف ادھر بھی منہ ہوتا ہے، دوسری طرف بھی منہ ہوتا ہے، اس کو سرنگ کہتے ہیں، دو منہ والے، اور نفق بھی کہتے ہیں عربی میں۔ منافق کو منافق اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ اس کا منہ بھی دو ہوتے ہیں، دو منہ والا، دو چہروں والا، کہ ایک سے کوئی بات کرتا ہے، دوسرے سے کوئی بات کرتا ہے، دل میں کچھ ہے، زبان میں کچھ ہے، سامنے کچھ ہے، باطن میں کچھ ہے، ظاہر میں کچھ ہے، اس لیے اس کو منافق کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامتیں بیان فرمائی ہم سب کو سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ کہیں زندگی گزارتے ہوئے یہ علامتیں ہمارے اندر تو نہیں پائی جا رہی، ہم اس مرض کا کہیں شکار تو نہیں ہیں، کہیں ہم منافق تو نہیں ہیں اللہ کی کتاب میں، اللہ کی نظر میں کہیں ہم منافق تو نہیں ہیں۔ اگر کوئی علامت محسوس ہو کہ جی یہ علامت میرے اندر پائی جا رہی ہے تو انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو بچا لے، دنیا میں اپنے آپ کو بچا لے گا، آخرت میں بھی اللہ کی ناراضگی سے بھی بچ جائے گا، عذاب سے بھی بچ جائے گا۔ چار علامتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ اذا حدث کذب، کہ جب بھی بات کرے تو جھوٹ ہو۔ اچھی عادات میں سب سے جو بہتر عادت ہے وہ سچائی ہے، وہ صدق ہے، وہ سچ بولنا ہے اچھی عادات میں۔ اور بری عادات میں سب سے بری جو عادت ہے وہ جھوٹ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بری
برائی کو بیان کیا اور بری باتوں کو بیان کیا تو سب سے پہلے جھوٹ کو رکھو. یعنی بری باتوں میں سب سے برا جو ہے وہ جھوٹ ہے، اور ادھر اچھی باتوں میں سب سے اچھائی جو ہے وہ سچائی ہے. ایک کافر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے اندر برائیاں بہت ہیں، میں بہت ساری برائیوں کا مجموعہ ہوں، شراب بھی پیتا ہوں، زنا بھی کرتا ہوں، سود بھی کھاتا ہوں، جھوٹ بھی بولتا ہوں، فلاں بہت سارے اس نے گناہ گنوائے. کہ یا رسول اللہ میں بہت زیادہ گناہوں کے اندر مبتلا ہوں، میں ان سارے گناہوں کو ایک دم نہیں چھوڑ سکتا، یک دم میں ان سب گناہوں کو نہیں چھوڑ سکتا. ہاں میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اسلام قبول کرنے کے بعد ایک ایک کر کے میں برائیوں کو چھوڑنے کی کوشش کروں، ایک ایک برائی میں چھوڑ دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک، مجھے تمہاری شرط منظور ہے، آپ مسلمان ہو. اس کے بعد پھر ایک ایک کر کے اپنے تمام گناہوں کو چھوڑ دینا، برائیوں کو چھوڑ دینا. وہ شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہو. جب مسلمان ہو گیا، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم مسلمان ہو گئے ہو، میں تمہیں اسلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. تم مومن ہو، مسلمان ہو، لیکن تم مجھ سے ایک وعدہ کرو، ایک وعدہ تم مجھ سے کرو. آپ نے ساری شرطیں منوائی ہیں، میں نے آپ کی ساری شرطیں منظور کر لی، لیکن ایک وعدہ تم مجھ سے. اس نے کہا کہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا وعدہ ہے جو آپ مجھ سے لینا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ مجھ سے وعدہ کرو کہ کبھی زندگی بھر جھوٹ نہیں بولو، کبھی جھوٹ نہیں بولو گے، جب بھی بولو گے تو سچ بولو گے، سچائی اختیار کرو گے، سچ بولو گے، جھوٹ نہیں بولو گے. اس شخص نے وعدہ کر لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کبھی جھوٹ نہیں بولو، ہمیشہ سچ بولو. پھر کیا ہوا؟ حدیث میں بیان ہوا ہے کہ اس سچ بولنے کی برکت سے اس آدمی کے جتنے گناہ تھے، اس کے جتنی برائیاں تھیں، جتنی برائیوں کے اندر مبتلا تھا، سچ بولنے کی برکت سے وہ ساری برائیاں ختم ہوئی، اس کی زندگی سے نکل گئی. اور جھوٹ نہ بولنے کا جو اس نے وعدہ کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس وعدے پر اس نے عمل کیا. اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو بڑی عزت دی، بڑا احترام دیا، اور اس کے لیے رب تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ اللہ اس سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا. جنت کا سرٹیفکیٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نے کہا. تو سچ بولنے کی یہ برکت ہوتی ہے. جھوٹ بولنے کا بہت بڑا وبال ہوتا ہے، اور ایک جھوٹ بولنے سے انسان کو 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی جو پہلی آیت نشانی بیان فرمائی، اذا حدث کذب، جب بھی بولے تو جھوٹ بولے، جھوٹ سے ہمیں بچنا ہے. اچھا، یہ انفرادی زندگی میں بھی ہوتا ہے، اجتماعی طور پر بھی ہوتا ہے کہ ادارے عوام سے، عوام اداروں سے، حکومت عوام سے، عوام اپنی حکومت سے جھوٹ بولتے ہیں. جو بھی وعدہ کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف ورزی کرتے ہیں، جب بھی بات کرتے ہیں تو جھوٹی بات کرتے ہیں، جھوٹے وعدے کرتے ہیں، سبز بات دکھا کر اپنا کام نکلواتے ہیں. تو یہ اجتماعی طور پر بھی ہماری قوم کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر یہ جھوٹ اور نفاق پر سرایت کرتا چلا جا رہا ہے. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے پہلی ہدایت جو دی تھی وہ یہ تھی کہ سچ بولنا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولنا. دوسری علامت منافقین کی جو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ اذا وعد اخلف، جب بھی وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف ورزی. اور تیسری نشانی بیان فرمائی بھائی تم، جب بھی اس کے پاس امانت رکھی اس کے اندر وہ خیانت ہے. بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے کے اندر ایک دوسرے کے پاس اپنا مال، اپنی دولت، اپنا سرمایہ رکھوانے سے ڈرتے ہیں، کہیں ہمارا یہ سرمایہ ڈوب نہ، کہیں ضائع نہ ہو جائے، کہیں برباد نہ ہو جائے.
کسی کو کسی پر اعتماد ہی نہیں. یعنی یہ بددیانتی ہمارے اندر اتنی سرایت کر چکی ہے کہ بھائیوں کا بھائیوں پر اعتماد کرے، ایک بھائی کا دوسرے بھائی پر اعتماد کرے کہ کہیں میری امانت کے اندر خیانت نہ کر. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ فرمایا کہ جو امانت دار نہیں ہے وہ مسلمان بھی نہیں ہے، وہ مومن بھی نہیں ہے. کہ جو امانت دار نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے. اور مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرار دیا ہے کہ جس کے اندر دیانت ہو، جس کے اندر امانت ہو، کبھی امانت میں خیانت نہ کرتا ہو، حقیقت میں وہ مسلمان ہو. اور چوتھی نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی یہ بیان فرمائی ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، کہ جب بھی جھگڑا کرے تو زبان درازی، جب بھی جھگڑا کرے تو گالا گلوج پر اترے، جب بھی جھگڑا کرے تو ماں بہن کی ننگی گالیاں. اس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کرا. جھگڑا ہو جاتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، اختلاف بھی ہو جاتا ہے، لیکن اختلاف کو بھائی ایک دائرے کے اندر رکھنا چاہیے. اس کو کفر اور اسلام کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. ہر گھر کے اندر جھگڑا ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے، ماں باپ کا اپنی اولاد کے ساتھ، اولاد کا ماں باپ کے ساتھ، بھائیوں کا آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے. لیکن اس جھگڑے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ گالیوں پر اتر ہیں، آپ زبان درازی شروع کر دیں. جھگڑے کو ختم کرنے کے کئی طریقے ہیں، ان طریقوں کو اختیار کرنا چاہیے. برادری کے کسی بڑے کو، کسی بزرگ کو، کسی اچھے آدمی کو بیچ میں ڈالیں، تمہارے جھگڑے کا وہ تصفیہ کرے، فیصلہ کرے تو بہتر فیصلہ کرے. ملک کے اندر عدالتیں موجود ہیں، قوانین موجود ہیں، آپ ان قوانین کا سہارا لیں، عدالتوں کا سہارا لیں. لیکن یہ گالی دینا، گالم گلوج پر اتر آنا اور زبان درازی کرنا، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اور ایک دوسری حدیث میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اور لعنت کرنے والا، مومن اور لعنت کرنے والا، یہ دونوں آپس میں جمع نہیں ہو سکتے. جو مومن ہے وہ کسی پر لعنت نہیں کر سکتا، اور جو لعنت کرتا ہے آپ خود اندازہ لگا لیں پھر وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. تو گالیاں دینے والا شخص، زبان درازی کرنے والا شخص، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق قرار دیا. یہ چار علامتیں منافقت کی، منافقین کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں. ہمیں جائزہ لینا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے، تنہائی میں جائزہ لینا چاہیے کہ کیا یہ علامتیں کہیں ہمارے اندر تو نہیں پائی جا رہی. اگر ہمارے اندر ان میں سے کوئی ایک نشانی پائی جا رہی ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جس طرح بیماریوں کی علامتیں ہوتی ہیں، وہ علامتیں جب ہم پائی جاتی ہیں ہمارے اندر، ہم علاج کے لیے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں اور ٹیسٹ کرواتے ہیں. بھئی یہ جب روحانی بیماریاں ہمارے اندر پائی ہیں تو ان کا بھی جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ یہ جو مرض ہے نا، روحانی بیماریوں کا جو مرض ہے، یہ جسمانی بیماریوں کے مرض سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اس سے انسان کی آخرت تباہ ہو جاتا ہے، اللہ ناراض ہوتے ہیں، انسان جہنم کا انگارہ بن جاتا ہے، جہنم کے اندر اس کو ڈالا جائے گا. اس لیے اپنے آپ کو ان منافقین کی علامتوں سے بچانے کی ضرورت ہے. انفرادی طور پر بھی اور قومی اور اجتماعی طور پر بھی اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام پر چلنے کی